آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے والد محترم سے یہ واقعہ نقل ہوتا ہے کہ وہ مشہد مقدس میں ایک دن اشتیاق پیدا ہوا، تڑپنے لگے کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے۔ 40 ہفتے مختلف مسجدوں میں جمعے کے دن زیارت عاشورہ پڑھتے رہے۔ 40واں دن جب ہوا تو دیکھا کہ محسوس کیا کہ کوئی نور گزرا ہے، اس نور کے پیچھے جاتے رہے، دیکھا وہ ایک چھوٹے سے محلے میں کسی گلی میں ایک گھر میں داخل ہوا، یہ بھی داخل ہوئے تو دیکھا گھر میں کوئی میت پڑی ہوئی ہے اور امام زمانہ اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جا کر پہنچ گئے، یہ محسوس ہو گیا کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ امام ہے، یہ بیٹھ گئے۔ امام نے کہا کہ دیکھو ہم سے ملاقات کے لیے زیادہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جیسے ہو جاؤ، جنازے کی طرف اشارہ کیا، ہم خود آ جائیں گے۔ کیا تھا؟ خاتون کا جنازہ تھا، خاتون کا، یعنی گویا امام سے اس خاتون کی ملاقات ہوتی تھی۔ کیا عمل تھا اس خاتون کا کہ جب ایران کے انقلاب سے پہلے جو بادشاہی دور تھا اس میں کشف حجاب، یعنی کوئی خاتون گھر سے حجاب پہن کے باہر نکلتی تھی اس کا حجاب چھین لیا جاتا تھا۔ کئی سال وہ خاتون صرف اس وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی کہ اس کا حجاب چھین نہ لیا جائے۔ کہا ایسے ہو جاؤ، ہم خود آ جائیں گے، ایسے ہو جاؤ۔ امام زمانہ کے ساتھ 313 میں سے 50 خواتین ہیں۔ جو پہلا دائرہ ہے امام کا، جو بہت قریبی اور بہت باافضل ہے، اس میں سے 50 خاتون ہیں۔ تقریباً 11 خاتون پرانے یعنی پچھلے دور کی ہیں جنہیں اٹھایا جائے گا، اور باقی جو تعداد ہے وہ دور حاضر میں سے ہے، یعنی دور حاضر میں سے یہیں سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس مقام پہ لانا ہے تو میں کم از کم ان کو دیکھوں کہ پہلے کون تھی، کیا تھی، کیسے لوگ تھے، حق کے لوگ تھے۔ ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ کہ جو حق پرست تھی، جسے بعد میں جب ہارون کو پتہ چلا تو اسے طلاق دے دیا، اسے اذیت دی، یعنی فرعون کے دربار میں فرعون کی بیٹی کے جو کام کرنے والی خاتون ہے اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا امام زمانہ کے لیے۔ اور صدر اسلام میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہیں اٹھایا جائے گا۔ ہم کن خواتین کو رول ماڈل بنائیں؟ قرآن رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 خواتین پروردگار نے ان کا انتخاب کیا، ان میں سے سب سے افضل سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اللہم صلی علی محمد یہ رول ماڈل ہے، دنیا کی اول سے لے کر آخر تک کی سب سے افضل خاتون رسول خدا کی بیٹی ہے۔ ان کی زندگی کیسی ہے؟ جب کوئی مشکل پڑتی ہے ہماری ماؤں بہنوں پہ تو وہ بی کی کہانی تو مان لیتی ہیں فوراً۔ اب وہ مجھے سے غرض نہیں ہے کہ وہ کہانی صحیح غلط مجھے سے کوئی نہیں ہے، مان لیتی ہیں، اچھی چلے منت مان لی، پوری ہو گئی۔ لیکن زندگی میں حضرت سیدہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ گھر میں کیسی تھیں؟ بچے آ رہے ہیں، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں یا قرۃ عین، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، بچوں کو پکار رہی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم فکر مند ہیں؟ نہیں ہے۔ عبادت کیسی تھی حضرت سیدہ کی؟ یہ رونا کس چیز کا ہے؟ ہم جو اتنا رو رہے ہیں، یوسف زہرا کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ امام زمانہ کا حضرت سیدہ سے بڑا محکم رابطہ ہے۔ اگر کوئی بہت مشکل پھنس جائے تو بی بی سے توسل کرنا چاہیے، اور بی بی سے کہنا چاہیے کہ اپنے بیٹے سے کہیں میرا یہ کام کر دے۔ رابطہ ہے یوسف زہرا۔ استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خود حجت اٹھے ہیں بات کرنے کے لیے، تو کہا آیت اللہ امینی، آیت اللہ امینی کی جو شخصیت تھی کہ جو صاحب غدیر ہے، جنہوں نے غدیر کتاب لکھی ہے، ہر جگہ حتی ہندوستان تک گئے اور غدیر
یعنی غدیر وہ کتاب ہے کہ جس میں مولا کائنات کے لیے کسی نے بھی حدیثیں، شعر، جس نے بھی کوئی بات کی ہو اس کو جمع کیا غدیر کے اندر. غدیر کے اندر فضائل میں نے آپ کی خدمت میں، مجھے بہرحال اتنا پڑھتا ہے آدمی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کون سی بات کہاں پڑھی ہے، لیکن بہرحال اب ان کا ذکر آ گیا ہے تو بہرحال ان کے لیے ان کے فرزند سے بیان ہوتا ہے کہ جب خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور روز قیامت میں لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں جنت کے، مولا کائنات سب کو جام سے، ظرف سے کوثر پلا رہے ہیں. جیسے ہی آیت اللہ امینی آئے تو مولا کائنات نے وہ ظرف، وہ برتن رکھ دیا اور ہاتھوں میں کوثر کو اٹھایا اور کہا امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم اس دنیا میں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے. اس مقام پر آیت اللہ امینی، وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ امینی بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی پر دروازہ گرایا گیا تو پہلی آواز بی بی کی یا مہدی نکلا ہے. یا مہدی، مہدی اینا بدم مقتول کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟